السلام علیکم۔ آج بدھ ہے جولائی کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن منگل کی رات واشنگٹن کے قریب جوائنٹ بیس اینڈریوز سے اسرائیل کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سیاسی افراتفری کے نتیجے میں ایک نگراں حکومت قائم ہے۔ یہ نگراں حکومت اس سال کے آخر میں ہونے والے انتخابات تک کام کرے گی۔ سینئر اسرائیلی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل جمعرات کو یروشلم اعلامیہ کے نام سے ایک مشترکہ بیان جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا مقصد آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے روڈ میپ کے طور پر کام کرنا ہے۔ صدر بائیڈن سعودی عرب میں بھی قیام کریں گے۔ اس ملک میں تیل کے وسیع ذخائر ہیں اور صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ یوکرین پر روسی حملے کی وجہ سے گیس کی بلند قیمتوں کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب سے مزید تیزی سے تیل کی فراہمی ہو۔ صدر کی قومی سلامتی کونسل NSC کے رابطہ کار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے کا ایک وسیع ایجنڈا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے لیے NSC کوارڈینیٹر جان کربی نے وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف پیٹسی وداکسوارا کے ساتھ آنے والے دورے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جان کربی کہتے ہیں کہ اس دورے میں ایسے متعدد امور ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ایجنڈا کافی وسیع ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کے عزم کا اظہار کرنے اور پھر سعودی عرب میں شاہ سلمان اور ان کی قیادت کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کرنا شامل ہے۔ سعودی عرب 80 برس سے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ پھر یمن میں جنگ کے بارے میں بات ہوگی۔ یمن میں جنگ بندی میں توسیع دوسرے مرحلے میں ہے، اور صدر اپنے دورے کے آخری مرحلے میں خلیج تعاون کونسل کے 9 دیگر رہنماؤں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ملاقات میں بھی ایک بار پھر انسداد دہشت گردی، سلامتی، اقتصادی سلامتی، توانائی اور خوراک کا تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اور اب پاکستان سے متعلق خبریں۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی کم ہونے والی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزارت پیٹرولیم اور خزانہ کو بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو ملک کے عوام تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور ریلیف ان کا حق بنتا ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ نے اشارہ دیا ہے کہ قیمتوں میں کمی کی سمری بدھ کے روز ہی منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیج دی جائے گی۔ بعض تجزیہ کاروں اور سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام معاشی طور پر پائیدار نہیں ہے اور اس کا تعلق پنجاب میں اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخابات سے ہے، جس میں مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف کی جانب سے زبردست مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارگلا ہلز نیشنل پارک تجاوزات، نیول گولف کورس اور پاکستان آرمی کی 8000 ایکڑ زمین کی ملکیت غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آرمڈ فورسز کو اپنے دائرہ کار سے باہر بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی کاروباری سرگرمی میں حصہ لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پاکستان فوج کو اسٹیٹ لینڈ کی ملکیت کا دعویٰ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پاکستان فوج کا ماضی میں اس حوالے سے کہنا تھا کہ ان زمینوں پر قبضہ قانون کے مطابق اور دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے 4 طلبہ عید الاضحیٰ کے روز سے لاپتہ ہیں، اور طلبہ کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں طالبان عہدیداروں اور کابل میں پاکستان کے سفارتکاروں سے لاپتہ طلبہ کی تلاش یا بازیابی کے لیے رابطہ کیا ہے۔ کابل میں موجود پاکستانی طلبہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 4 لاپتہ طلبہ کا تعلق
قبائلی ضلع باجوڑ سے ہے اور یہ چاروں دو مختلف نجی یونیورسٹیوں کے میڈیکل کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ طالبان حکومت میں شامل ایک عہدیدار نے بھی چاروں طلباء کی گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان طلباء کی تلاش کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ طلباء کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق کابل، جلال آباد اور افغانستان کے دیگر اہم شہروں کے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں پاکستان کے 1000 سے زیادہ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ افغانستان میں پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے حصول تعلیم کا سلسلہ بہت پرانا ہے، مگر ماضی میں کسی بھی طالب علم کے پراسرار طور پر گمشدگی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی خصوصی افواج کے جنگی جرائم کے الزامات پر فوری تحقیقات کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں سن 2010 اور 2011 کے درمیان برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں مشتبہ حالات میں غیر مسلح افراد کو بار بار ہلاک کرنے کی بی بی سی کی تحقیقات کا جواب دیتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جنوبی ایشیا کے محقق زمان سلطانی کا کہنا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل لگائے گئے الزامات کی مؤثر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں برطانیہ کی خصوصی افواج کے خلاف متاثرین کو انصاف فراہم کیا جائے اور مجرموں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ افغانستان میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ قندھار اور ہلمند صوبوں میں مبینہ طور پر 300 افراد کو ہیضے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر شرف زمان عمار نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ مریض ہیضے سے متاثر تھے۔ انہوں نے کہا کہ خون کے نمونے مرکزی لیبارٹریوں کو بھیج دیے گئے ہیں اور نتائج جلد میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ مشتبہ بیماری سے اب تک 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یہ بیماری گندے پانی اور آلودہ کھانا کھانے سے ہو جاتی ہے۔ دریں اثنا افغانستان کے مشرقی، جنوب، جنوب مشرقی اور وسطی علاقوں میں 11 جولائی تک بارشوں سے متاثر ہونے والے نئے اضلاع میں گزشتہ ہفتے سیلاب کے واقعات میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ او سی ایچ اے نے اطلاع دی ہے کہ 5 جولائی سے لے کر اب تک 5 صوبوں میں سیلاب سے مبینہ طور پر 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ اہم شہری بنیادی ڈھانچہ جیسے کہ سڑکیں اور پل بھی متاثر ہوئے ہیں۔ سری لنکا میں صدر گوتابایا راجاپاکسے کے ملک سے فرار ہونے کے بعد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ صدر گوتابایا راجاپاکسے کے منگل کے روز فرار کے بعد وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ایمرجنسی کے اعلان کے بعد ہزاروں مظاہرین وزیر اعظم آفس کے باہر جمع ہو گئے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم وکرما سنگھے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اس سے قبل صدر گوتابایا راجاپاکسے نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بدھ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، تاہم وہ استعفے کا اعلان کیے بغیر بذریعہ فوجی طیارہ مالدیپ پہنچ گئے ہیں۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت موجودہ صدر کو ملک چھوڑنے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ روس، یوکرین، ترکی اور اقوام متحدہ کے حکام آج بدھ کو استنبول میں ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ بحیر اسود کی یوکرینی بندرگاہوں سے اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کی جا سکیں۔ ترکی اور اقوام متحدہ بحران کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ روس نے یوکرین میں ہتھیار لانے کے لیے بحری جہازوں کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے جہازوں کی تلاشی لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ ایسا معاہدہ بحیر اسود کے ساتھ اس کی سرزمین کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں کر سکتا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ توقع ہے کہ روسی افواج سلویانسک اور کراماتورسک شہروں کے قریب چھوٹے قصبوں کو اپنے قبضے میں لینے پر
توجہ مرکوز کر رہی ہیں کیونکہ وہ مشرقی ڈونباس علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششوں میں ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو رات کے اپنے خطاب میں کہا کہ روسی گولہ باری ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی ہے۔ ڈونباس میں جارحانہ کوششیں جاری ہیں اور وہاں کی صورتحال آسان نہیں اور نقصانات کم نہیں ہیں۔ یوکرین نے منگل کو کہا تھا کہ جنوبی یوکرین میں گولہ بارود کے ایک ڈپو پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملے میں 52 روسی مارے گئے ہیں۔ ماسکو نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 7 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر بحر الکاہل کے خطے کو مزید سفارتی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ نائب صدر کاملا ہیرس نے بدھ کے روز فجی کے شہر سوا میں منعقد ہونے والے پیسیفک آئی لینڈ فورم سے ایک ویڈیو خطاب میں یہ عہد کیا۔ نائب صدر ہیرس نے کہا کہ امریکہ فورم کے لیے ایک ایلچی مقرر کرنے اور ٹونگا اور کریباتی میں نئے سفارت خانے کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہیرس نے یہ بھی کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے امریکی کانگریس سے سالانہ $60 بلین کی درخواست کی ہے، جو ماہی گیری کی امداد، سمندری تحفظ اور موسمیاتی لچک کے منصوبوں کے لیے موجودہ فنڈنگ کو 3 گنا کر دے گا۔ امریکی محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ اس نے شام کے اندر ایک ڈرون حملے میں داعش کے ایک رہنما کو ہلاک کر دیا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے ایک نیوز ریلیز میں بتایا ہے کہ ماہر الاجل کو منگل کے روز ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ایک نامعلوم سینئر عہدیدار شدید زخمی ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کے کئی جنگی علاقوں میں ہزاروں بچوں کو گزشتہ سال جنسی زیادتی، معذوری اور موت سمیت سنگین مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب یوکرین سمیت تنازعات کے نئے خطوں میں بچوں سے متعلق خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ کووڈ وبا کے بارے میں نئے سرے سے احتیاط برتیں، بوسٹر شاٹس لینے اور اندرونی مقامات پر ماسک پہننے کی اہمیت پر زور دیں۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں 2 نئی انتہائی منتقلی کی صلاحیت رکھنے والی قسمیں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ نئی قسموں کو BA4 اور BA5 کا نام دیا گیا ہے، اور یہ اومیکرون کی ذیلی قسمیں ہیں جو امریکہ میں تقریباً تمام وائرس کے پھیلاؤ کے لیے ذمہ دار رہی ہیں اور پہلی اقسام سے زیادہ متعدی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹروں نے بوسٹر ڈوز لینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔